بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے کا واقعہ ایسا ہے کہ جسے قرآن کریم میں احسان القصص کہا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو اسی احسان القصص کے بارے میں بتائیں گے، کیسے حضرت زلیخا حضرت یوسف کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوئیں۔ اپنی سچی توبہ کے بعد ان دونوں کی شادی ہوگی اور پھر اللہ پاک نے ان کے بدن سے 2 پیغمبر پیدا کیے ہیں۔ ریجو کو ان کتابوں میں لکھا کے نام سے مشہور ہوئیں۔ وہ تیموس بادشاہ کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں 9 سال کی عمر میں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار خوف میں ہوتا ہے۔ وہ اسی وقت ان کی دیوانی ہو جاتی ہیں۔ کچھ سالوں بعد ان کو حضرت یوسف دوبارہ خواب میں عزیز مصر کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ زلیخا بی بی کی قسمت ایسی کہ اسی سال عزیز مصر کا رشتہ ان کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہ فوراً شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہیں، لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر بن رحیب کا تھا۔ شادی کی رات ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لڑکا نہیں ہے جو مجھے خواب میں نظر آتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت یوسف مصر کے بازاروں بکنے کے لیے لائے جاتے ہیں اور زلیخا کے شوہر عزیز مصر عطفیر بن رحیب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشک اور ریشمی کپڑے کے خرید لیتا ہے اور گھر لے آتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ اس طرح حضرت یوسف محل میں شکن سے رہنے لگے۔ جسے آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو زلیخا جو کہ پہلے ہی آپ کو خواب میں دیکھ چکی تھی، وہ اب فرشتہ ہو گئی۔ چنانچہ حذیفہ دروازہ بند کر کے حضرت یوسف سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی، لیکن حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے اور دروازہ اللہ کے حکم سے کھلتے گئے۔ زلیخا نے حضرت یوسف کو بھاگتے ہوئے پیچھے سے پکڑا، جسے ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف کو یوں بند کمرے سے نکلتے دیکھا تو زلیخا نے شور مچایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا۔ اب بولی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا کرے تو اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ چنانچہ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ پھر 7 سال بعد ایک انتہائی عجیب و غریب عزیز مصر کے خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر اپنی وفات سے پہلے ہی تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر دیا۔ چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ و دست و محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں اس سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا، ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے۔ جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا کہ آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگے، میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں اور وزیر و مسیروں کے ساتھ نکلے تو بی بی زلیخا نے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئی اور آواز دی، اس کے لیے جس نے معصومیت کے سبب بادشاہ کو غلام، رطاعت کے سبب غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کی، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کر دیا کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف بہت زیادہ روئے۔ کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے۔ حضرت زلیخا کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا کہ اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف کے پیغام لانے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی اور اب جب کہ میں بوڑھی اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے تھے، نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔
نکاح کے وقت آپ باکرہ تھی اور آپ کے بدن سے اللہ پاک نے 2 پیغمبر اسلام عطا کیے۔ شادی سے پہلے چونکہ آپ ایمان لا چکی تھی تو اس لیے شادی کی پہلی رات سے ہی عبادت خداوندی میں خود کو غرق کر لیا اور اللہ پاک کا حکم آنے کے بعد ہی حق زوجیت ادا کیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔